السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ صبح کی نماز کے لیے سویرے جانے اور اس کی قرات کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو کوئی انہیں اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ رواہ البخاری۔ کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے۔ ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تھا تو نماز عصر پڑھاتے، نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے، اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے۔ اور صبح کی نماز صحابہ یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوقات نماز کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے، عصر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارہ تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعت میں یا ایک میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الاذان۔ نماز با جماعت کی فضیلت اور تارکین جماعت کے لیے وعید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو یہ آیت پڑھو، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل۔ رواہ البخاری۔ کتاب الاذان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الاذان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر میں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھی قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا 2 عمدہ کھر ہی مل جائیں تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الاذان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ اور کوئی نماز باری نہیں،
اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور وہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں، تو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ کسی عذر کی وجہ سے جماعت کا معاف ہونا۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور انصار کی طرف سے غزوہ بدر میں شریک تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگتی ہے، اور میں انہیں نماز پڑھانے کے آنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر دوں گا۔ عتبان نے کہا کہ اور دوسرے دن جب دن چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم دونوں تشریف لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں نے اجازت دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس حصے میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ حضرت عتبان نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صاف باندھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ عتبان نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا تو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عتبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا۔ مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن وخیش، یا یہ کہا کہ ابن دخشن دکھائی نہیں دیتا کہ اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا کہ ایسا مت کہو، تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص خدا کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، معاف ہوتی ہے اور درجے بلند ہوتے ہیں، یعنی زیادہ علم ہے۔ ہم تو بظاہر اس کو جہالت اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد صرف اور صرف خدا کی رضا حاصل کرنا ہو تو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بدری صحابی ہیں۔ مواخات میں ان کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ ہوا ہوتا تھا۔ آپ نظر کے کمزور تھے، حتیٰ کہ آخری عمر میں نبینا ہو گئے تھے۔ 10 حدیث کے راوی ہیں۔ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وفات پائی۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح یاد ہیں، اور آپ کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے جو آپ میرے منہ میں ڈالی جاتی تھی، جو آپ نے میرے منہ میں ڈالی تھی۔ پھر انہوں نے حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سابقہ حدیث روایت کی۔ رواہ البخاری۔ باجماعت نفلی نماز اور بوریے وغیرہ پر نماز پڑھنے کا بیان۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی۔ اگر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا اور آپ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مسلے پر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمود بن ربیع کی کنیت ابو محمد یا ابو نعیم تھی، جبکہ پہلے قول کو ترجیح دی جاتی تھی۔
مدینہ میں رہائش پذیر رہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے کنویں سے میرے چہرے میں جو کلی کی تھی وہ مجھے کبھی نہیں بھولی۔ بخاری و مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 5 سال کے تھے اور 93 سال کی عمر میں یعنی 99 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی اکثر روایت صحابہ سے مروی ہیں۔ جماعت کی نماز کی فضیلت اور جماعت کے لیے انتظار کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کی تمام آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے، اور اسی طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے گا جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ریا خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الصلاۃ۔ مسجد کی طرف زیادہ چلنے کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے، یعنی اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ رواہ البخاری۔ نماز کے لیے چل کر جانے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہے اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن میں میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ رواہ البخاری۔ کتاب مواقیت الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، اور وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الاذان۔ امامت کا مستحق کون ہے؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیث کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں راتوں تک قیام کیا، اور آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم دونوں میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ رواہ البخاری۔ کتاب الاذان۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو لیث سے ہے، آپ بصرہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ کی روایت صحیح اور سنن کی کتاب میں ایوب عن ابی قلابہ عن مالک بن حویرث کی طریق سے مروی ہیں۔ 74 ہجری کو بصرہ میں وفات پائی۔ جب مسلمان پر کوئی بلا نازل ہو تو بلند آواز سے قنوت پڑھنا مستحب ہے، یعنی کوئی بلا نازل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد کہہ کر چند لوگوں کے لیے دعائیں کرتے اور نام لے لے کر فرماتے، یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام،
عیاش بن ابی ربیہ اور تمام کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات دے۔ اے اللہ، قبیلہ مدر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ کچل دے اور ان پر ایسا قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں آیا تھا۔ ان دنوں مشرق والے قبیلہ مدر کے لوگ مخالفین میں سے تھے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی اور اس میں قبائل ریل و ذکوان پر بد دعا کی تھی۔ رواہ البخاری کتاب الوتر۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں صاحب محمد بن سرین تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ حضرت انس نے اس پر کہا کہ انہوں نے غلط کہا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت کی تھی اور آپ نے اس میں قبیلہ بنو سلیم کے قبیلوں کے حق میں بد دعا کی تھی، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت راوی کو شک تھا کہ مشرکین کے پاس بھیجی تھی، لیکن یہ بنی سلیم کے لوگ جن کا سردار عامر بن طفیل تھا ان کے آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے دغا دی یعنی دغا بازی کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر اتنا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ رنجیدہ تھے۔ رواہ البخاری کتاب الجزیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی جس میں شریک لوگوں کو قرآن یعنی قرآن مجید کے قاری کہا جاتا تھا، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا جتنا آپ کو ان شہادت کا غم ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ کہتے ہیں کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ رواہ البخاری کتاب الدعوات۔ قضا نماز جلدی قضا کرنے کا بیان۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رات بھر سب لوگ چلتے رہے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پڑاؤ کیا، چونکہ ہم تھکے ہوئے تھے، اس لیے سب لوگ اتنی گہری نیند سو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سوتے ہوتے تو جگاتے نہیں تھے تاکہ آپ خود بھی جاگتے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ گئے۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے اور وہاں سے کوچ کا حکم دیا کہ پھر کچھ فاصلے پر تشریف لائے اور یہاں آپ اترے اور ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص نے ہم سے دور کونے میں بیٹھا رہا۔ اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ پھر اس نے تیمم کے بعد نماز پڑھی۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا تاکہ پانی تلاش کریں، کیونکہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب ہم اسی حالت میں چل رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو 2 مشکوں کے درمیان سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ پانی ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن 1 رات کا فاصلہ ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ وہ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہیں؟ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخر ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی کہا جو ہم سے کہہ چکی تھی، ہاں اتنا اور کہا وہ یتیم بچوں
کی ماں ہے، اس لیے وہ واجب الرحم ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے دونوں مشکیزوں کو اتارا گیا اور آپ نے ان کے دہانوں پر دست مبارک پھیرا، اور ہم 40 پیاسے آدمیوں نے اس سے خوب سیراب ہو کر پیا اور اپنے تمام مشکیزیں بالٹیاں بھی بھر لیں۔ ہم نے صرف اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، اس کے باوجود اس کی مشکیں پانی سے اتنی بھری ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بہہ پڑیں گی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ کھانے کی چیزوں میں سے تمہارے پاس ہے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کے سامنے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر جمع کر دیں۔ پھر جب وہ اپنے قبیلے میں آئی تو اپنے آدمیوں سے اس نے کہا کہ آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں، یا پھر جیسا کہ اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعی نبی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے کو اسی عورت کی وجہ سے ہدایت دی، اور وہ خود بھی اسلام لائی اور تمام قبیلوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ رواہ البخاری کتاب المناقب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے، جب بھی یاد آئے تو اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کرو۔ رواہ البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ صلاۃ المسافرین و کثرہا، یعنی مسافر کی نماز کا بیان۔ مسافروں کی نماز اور اس کی کثر کا بیان۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی، پھر نماز اقامت کی حالت میں بھی، پھر نماز سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی، اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ زیادتی مطلب زیادہ رکعتیں کر دی گئی۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ حفص بن عاصم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ہم سے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ کو سفر میں کبھی سنتے پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ جل و ذکر کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ احزاب۔ رواہ البخاری کتاب تقصیر الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں 4 رکعت نماز ظہر اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز عصر پڑھی۔ رواہ البخاری کتاب تقصیر الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے ارادہ سے مدینہ میں نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر 2 رکعت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا، تو اس کا جواب حضرت انس نے یہ دیا کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے رہے۔ رواہ البخاری کتاب تقصیر الصلاۃ۔ منا میں نماز قصر کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منا میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں قصر پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے بھی دور خلافت کے شروع میں 2 ہی رکعت پڑھی تھی، لیکن بعد میں آپ نے پوری نماز پڑھی۔ رواہ البخاری کتاب تقصیر الصلاۃ۔ حضرت حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہمیں 2 رکعت پڑھائیں۔ ہمارا شمار اس وقت سب وقتوں سے زیادہ تھا، اور ہم اپنے بے خوف کسی وقت میں نہ تھے، اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی۔ رواہ البخاری کتاب الحج۔ بارش میں گھروں میں نماز پڑھنے کا بیان۔ حضرت نافع نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہا کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کرے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ حضرت حارث بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ماں ام کلثوم جردل تھی،
آپ عبید اللہ بن عمر کے اخیافی بھائی تھے، متعدد احادیث کے راوی، ان میں 4 احادیث متفق علیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن سے ایک دفعہ بارش کے دن کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں سے نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح مجھ سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بے شک جمعہ فرض ہے اور میں مکروہ جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے نکال کر مٹی اور کیچڑ پھسلوان میں چلاؤں۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ سواری پر نفل نماز پڑھنا چاہیے، اس کا رخ کدھر بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر ہی رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف بھی ہو جاتا، اور آپ اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے، اور وتر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے۔ رواہ البخاری کتاب الوتر۔ حدیث میں مذکور برد سے سخت سردی مراد ہے، مشقت کی یکساں موجود ہونے کے باوجود وجہ سے سخت گرمی بھی سخت سردی کے حکم میں ہے۔ پھر بارش خواہ دن کو ہو یا رات کو حکم برابر ہے، لیکن آندھی تیز ہونے اور رات کے وقت چلنے کی شرط لگائی ہے، کیونکہ دن کی نسبت رات کی آندھی سے مشقت بڑھ جاتی ہے۔ ابن عمر نے مشقت کو عموم پر محمول کرتے ہوئے آندھی کو بارش پر قیاس کیا ہے۔ گھروں میں نماز کی رخصت عام ہے، خواہ اکیلے ہو یا باجماعت، اگرچہ اکیلے کا امکان زیادہ ہے کیونکہ باجماعت نماز کا تعلق تو مسجد سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ بے شک جمعہ فرض ہے، مگر حالت بارش میں اس عظمیت رخصت سے بدل جاتی ہے، لہذا کیوں نہ اس رخصت سے تم کو فائدہ پہنچاؤں کہ تم کیچڑ پھسلنے اور بارش میں بھیگنے سے بچ جاؤ۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، وہ جدھر آپ کو لے جاتی ادھر ہی صحیح تھی۔ رواہ البخاری کتاب التقصیر الصلاۃ۔ حضرت انس بن سرین کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے جب حجاج کے خلیفہ سے شکایت کر کے واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے، دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی نہ کرتا۔ رواہ البخاری کتاب تقصیر الصلاۃ۔ سفر میں نمازوں کا جمع کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈلنے سے پہلے سفر شروع ہوتا تو ظہر اور عصر کے وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع ہونے سے پہلے سورج ڈل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے اور پھر سوار ہوتے۔ رواہ البخاری کتاب تقصیر الصلاۃ۔ مقیم کے لیے نمازوں کا جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ایک ساتھ ظہر اور عصر اور 7 رکعت ایک ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ نماز پڑھ کر دائیں یا بائیں دونوں طرف مڑنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے، اس طرح کے سلام پھیرنے کے بعد داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ نکالا کہ سنتوں کا ترک کرنا جائز ہے
اور سنت بھی یہی ہے کہ نمازیں جمع کر کے تو سنتیں نہ پڑھے۔ مولانا وحید الزمان: جب مباح کا کام لازم قرار دینے سے شیطان کا حصہ سمجھا جائے اور کام مکروہ یا بدعت ہے، اس کو کوئی لازم قرار دے لے اور اس کی نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ستائے تو اس پر شیطان کا کیا تسلط ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ فرض شروع ہونے کے بعد نفل مکروہ ہونے کا بیان، یعنی حضرت بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا صبح کی 4 رکعت پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی 4 رکعت ہو گئی ہیں؟ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ مسافر کے لیے مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا مکروہ ہے اور تحیت المسجد تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رواہ البخاری کتاب الصلاۃ۔ مسافر کو مسجد میں آ کر پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ امام شوکانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر سن لینے کے بعد نمازی کے لیے فجر کی سنتیں پڑھنا کسی اور نفل نمازی کا ادا کرنا حلال نہیں، چاہے وہ مسجد میں ہو یا باہر ہو۔ اگر ایسا کیا تو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہوا۔ اہل ظاہر کا یہ فتویٰ ہے اور امام ابن حزم نے امام شافعی اور جمہوری سلف سے اسی مسئلے کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن مسافر کو مسجد میں آ کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ذات الرقاع یا تبوک میں تھا۔ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا، اتنے میں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جابر، میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا ہے، چلتا ہی نہیں، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو میں دوسرے دن صبح کو پہنچا، پھر ہم مسجد آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا ابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا پھر اپنا اونٹ چھوڑ دے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں اندر گیا اور نماز پڑھی۔ رواہ البخاری کتاب البیوع۔ حضرت نماز چاشت کا بیان، اور یہ کم از کم 2 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا، اس خیال سے ترک کر دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اسی طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ حضرت ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہاں، ام ہانی کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ رواہ البخاری کتاب التفسیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو شاید وہ قصہ معلوم نہ ہوگا جس کو ام ہانی نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں کے دن چاشت کی نماز پڑھی، البتہ آپ نے ہمیشگی کے ساتھ کبھی نہیں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑو: ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ فجر کی سنتوں کی فضیلت اور رغبت کا بیان۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کی طلوع ہونے کے
بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم کرنے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعت پڑھتے۔ یہ فجر کی سنتے ہوتی تھی۔ آپ سفر اور حضر ہر جگہ لازماً ان کو ادا فرماتے۔ حضرت رواہ البخاری کتاب الاذان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعت پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فرض نماز سے پہلے 2 سنتے رکعت یعنی 2 رکعت کو بہت مختصر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعت سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ فرائض سے پہلے اور بعد سنتوں کی فضیلت اور تعداد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت اور جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، اور مغرب اور عشاء کی سنتیں اور آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ یہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہلکی پھلکی پڑھا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ان میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں پر مداومت فرمائی، اس لیے سفر و حضر کہیں بھی ان کا ترک کرنا اچھا نہیں ہے۔ نفل کھڑے بیٹھے یا 1 رکعت میں کچھ کھڑے اور کچھ بیٹھے پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا۔ جب تک کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب 30-40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، پھر ان کو پڑھ کر رکوع کرتے۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرات بیٹھ کر کرتے، جب تقریباً 30-40 آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے۔ رواہ البخاری کتاب تقصیر الصلاۃ۔ نماز شب اور 1 وتر کا بیان اور 1 رکعت صحیح نماز ہے۔ یعنی حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یا کوئی اور۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کو خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے، وتر اور فجر کی 2 سنتیں رکعت اسی میں ہوتی۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ اسود رحم اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ آپ نے بتایا کہ شروع رات میں سو رہتے، آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بستر پر آ جاتے، اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ ان میں 11 کو تراویح قرار دیا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں برائت صحیحہ یہی 11 رکعت ثابت ہیں۔ رمضان شریف میں یہ نماز تراویح کے نام سے مرسوم ہوئی اور غیر رمضان میں تہجد کے نام سے پکاری گئی، اور وتر سمیت یعنی 10 رکعت تہجد کی 2 کر کے پڑھتے، پھر 1 وتر پڑھ کر سب کو طاق کر لیتے۔ یہ 11 رکعت تہجد اور وتر کی نماز، اور پھر 2 فجر کی سنتیں ملا کر 13 رکعت ہوئی۔
حضرت مسروق رضی اللہ رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ دو کوئی بھی نیک کام ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے یہاں سحر کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ رات کے حصہ میں وتر پڑھا ہے اور آخر میں آپ کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ تہجد سے فارغ ہو کر آپ قبل فجر سحر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ یہی بیان فرما رہی ہیں۔ اس کی مزید تفسیر وہ حدیث کرتی ہے جو ابو داؤد میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصہ میں بھی وتر پڑھے اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، لیکن موت کے قریب سحری کے وقت پڑھتے تھے۔ یہاں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ آپ کا ابتدائی اور درمیانی وقت کا عمل جواز کے بیان کے لیے ہو اور آخر وقت کا عمل فضیلت بتانے کے لیے ہو۔ بے شک رات کی نماز 2 رکعت اور وتر رات کی آخر میں 1 رکعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق معلوم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کہ صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ رواہ البخاری کتاب الوتر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ رواہ البخاری کتاب الوتر۔ دعا رات کے آخری حصہ میں قبول ہوتی ہے اور آخری پہر ذکر کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند و برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس سے دوں، کوئی مجھ سے بخش طلب کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ تراویح کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان کے ساتھ ثواب کے قیام پر نماز تراویح کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رواہ البخاری کتاب الایمان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا، پھر تھا تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ان صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے خطاب کیا کہ پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا کہ اما بعد مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی۔ رواہ البخاری کتاب الجمعہ۔ رات کی نماز۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہاں ایک رات سویا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنے حوائج ضرور یہ پوری کرنے کے بعد اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور پھر سو گئے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور مشکیزہ کے پاس گئے اور آپ نے اس کا منہ کھولا، پھر درمیانہ وضو کیا، نہ مبالغہ کے ساتھ معمولی اور ہلکے قسم کا 3 مرتبہ سے کم،
دھویا، البتہ پانی ہر جگہ پہنچا دیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بھی وضو کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں 13 رکعت نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ سو گئے اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، چنانچہ آپ نے نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کہتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، اے اللہ میری نظر میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے کان میں نور پیدا کر دے، اللہ میری دائیں طرف نور پیدا کر دے، میری بائیں طرف نور پیدا کر دے، میرے اوپر نور پیدا کر دے، میرے نیچے نور پیدا کر دے، میرے آگے نور پیدا کر دے، میرے پیچھے نور پیدا کر دے اور مجھے نور عطا فرما۔ یہ کون سی دعا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا واجعل لی نورا۔ قریب راوی حدیث نے بیان کیا کہ میرے پاس مزید 7 لفظ محفوظ ہیں۔ پھر میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کی متعلق بیان کیا کہ میرے پٹھے، میرا گوشت، میرا خون اور میرے بال اور میرا چمڑا ان سب میں نور بھر دے، اور 2 چیزوں کا اور بھی ذکر کیا۔ وہ آگے کیا تھا؟ جب انہوں نے پورا کیا تو وَاجْعَل لِّي نُورًا وَأَعْصَابِي نُورًا وَلَحْمِي نُورًا وَدَمِي نُورًا وَشَعْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا۔ راجہ قول کے مطابق یہ 7 کریب کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی تو اسے اس وقت یاد نہیں تھا، یعنی ہڈیاں اور مغز، اور یہ کہا کہ شاید چربی اور ہڈیاں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزاری۔ میں تکیے کی عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی تو آپ اس سے کچھ پہلے اس سے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنی نیند کو دور کرنے لگے، لیکن کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، پھر ایک مشک کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے موڑنے لگے، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ایک وتر پڑھے اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھی، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ واہ البخاری کتاب الوضو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھنے اٹھتے تو کہتے کہ اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے۔ حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا تھامنے والا ہے۔ حمد تیرے لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔
تو سچ ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تیرا قول سچا ہے اور تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے، سارے انبیاء سچے ہیں اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے ہی جھکا، تجھ پر ہی ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کیا اور تجھ سے ہی اپنا فیصلہ چاہتا ہوں۔ بس تو میری مغفرت کر دے اگلے پچھلے تمام گناہوں کے، جو میں چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے، اور تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بے شک دعا کون سی تھی؟ اللہم لک الحمد وانت نور السماوات والارض ولک الحمد وانت قیم السماوات والارض وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خصمت وإلیک حکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ سبحان اللہ۔ تہجد میں لمبی قرات کا مستحب ہونا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا۔ ہم نے پوچھا وہ غلط خیال کیا تھا، تو آپ نے بتلایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ اس آدمی کا بیان جو پوری رات صبح تک سوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں حاضر خدمت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا شخص کا ذکر آیا جو رات بھر دن چڑھے تک سوتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے دونوں کانوں، یا کہا کہ کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں خدا کے قبضے میں ہیں، جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ ران پر ہاتھ مار کر سورۃ کاف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے: آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ رواہ البخاری کتاب التہجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرے لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ یہ ہے کہ افسوس بھی ہر گرہ پہ یہ افسوں بھی پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چومد خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ اللہم محفوظنا منہم۔ رواہ البخاری کتاب التہجد۔ حضرت نفل نماز مسجد میں پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بناؤ۔ کیا حدیث تھی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ رواہ البخاری کتاب الدعوات۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بوریے کا ایک حجرہ بنا لیا یا اوٹ یعنی پردہ۔ آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھے رہنا شروع کیا، نمازیں موقوف رکھی، پھر برآمد ہوئے اور فرمایا کہ تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اونگ کے وقت نماز پوری کر کے سو جانے کی اجازت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک رسی پر پڑی جو دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہے تو اس میں لٹک رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جب دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی کنویت ابو سعید اور ابو حارثہ تھی۔ بہت بڑے امام اور علم فرائض میں مہارت تامہ رکھتے تھے، مدینے کے مفتی تھے، کاتب وحی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جاتے تو انہیں مدینہ میں اپنا جانشین بنا کر جاتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سورتوں کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے ان سورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت حافظہ پر تعجب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 15 دنوں میں سریانی زبان لکھنا اور پڑھنا سیکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی نے قرآن جمع کے موقع پر جو کمیٹی قائم کی تھی، آپ اس کے سربراہ تھے۔ آپ نے 56 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں 45 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ فلاں عورت ہے اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ خدا کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ رواہ البخاری کتاب الایمان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ بے شک قرآن کی نگہبانی کرنے کا حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو رات کے وقت مسجد میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دی جنہیں میں نے فلاں فلاں صورتوں میں سے چھوڑ رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی جیسی ہے، اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا اور ورنہ وہ رسی توڑ کر بھاگ جائے گا۔ رواہ البخاری کتاب الفضائل القرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت برا ہے کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہنا
چاہیے کہ مجھے بلا دیا گیا اور قرآن مجید کا پڑھنا جاری رکھو، کیونکہ انسانوں کے دلوں سے دور ہو جانے میں وہ اونٹ کے بھاگنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ رواہ البخاری کتاب فضائل القرآن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اونٹ کی اپنی رسی تڑا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے، بے شک۔ رواہ البخاری کتاب فضائل القرآن۔ خوشحالی سے قرآن پڑھنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ رواہ البخاری کتاب الفضائل القرآن۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ، مجھے حضرت داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی۔ رواہ البخاری کتاب الفضائل القرآن۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ فتح پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہے اور خوشحالی کے ساتھ سورۃ فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھاتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔